الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند مقبل بڑی صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز الجزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر مولدات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم وبارک. صدر محفل پیر طریقت و راہبر شریعت آل رسول نصر رسول خود بطول صاحبزادہ والے مرتبہ جناب سید زدہ پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب اور ممتاز حسین شاہ صاحب اور پیر طریقت و راہبر شریعت جناب پیر سید اجاز احمد شاہ صاحب دامت فیوز و غمام دیگر علماء کرام نات خانہ شہر صاحب علی محفل نقیب محفل موجودین علاقہ مہمانان گرامی زیرت شام حاضرین و صحابین کرام اجلاء پاکیزہ اجتماع وسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ. جامع مسجد اللہ والی مانا بالا دے در نکات پذیر ہے. 13ویں سالانہ اس محفل مبارکہ دے در میں حاضری خدمت ہاں. النور سویس دی تمام انتظامیہ خصوصاً محترم المقام جنابی بھائی محمد ظاہر صاحب بھائی محمد شاہد جنہیں سال حساد تو اس محفل مبارکہ دا انعقاد فرما رہے. گزشتہ کافی سالوں تو میں آپ اپنی زیادت لی حاضر ہو رہا ہوں. سبحان اللہ. دعا ہے کہ رب تعالیٰ انہاں راتاں دا صدقہ کہ نبی کریم نے تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال گارے سوچ گزاریاں.
اور صدقہ انہاں داتا دا جنہی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر حراج گزارنا صدقہ نبی پاک دی شب ہجرت اور شب میلاد اور شب معراج دا اللہ ساڑی آج دی رات قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائی نقیب ملت نقیب محترم جناب برادر مکرم محمد امتیاز قادری صاحب اپنی نقابت کی خودی اللہ پاک آپ نے محضور فرما دے سب مختلف علاقوں تو آپ آپ جو در جو تشریف لکھے آئے ہو میں دیکھ رہے ہیں بچے ماشاءاللہ سکلین اور انہاں دنات دیگر رفاقہ مرید کے تو تشریف لکھے آئے ماشاءاللہ راشد جٹ صاحب بھی بہرین تو ماشاءاللہ جی اور دیگر بھی بیٹھ ماشاءاللہ میں دیکھ رہے سید والا جڑا والا فیصل آباد نوجوان گجرہ والے تو بھی مدس گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑے پاکان دی خیرات اللہ سارے بڑھا ہر قدر جو دیکھے دے نصیب عطا فرمائے وقت کافی گزر گیا میں جس طرح امتیاز سر فرمازی سن میں فیصل آباد بھی پہنچنا ہے اور میں زندہ ملتان تو آ رہے ہیں تو سفر کافی طویل رات بھی سفر جو گزری ان بھی سفر واپس سیالکوٹ بھی پہنچنا ہے دھند بھی اندھا دھند ہے کہ سیالکوٹ تو بجمہ بھی ہے تو میں سفر کافی ہے میں کوشش کروں گا بات بھی لطفی شروع کر لما اجدہ عنوان ہے آداب مصطفیٰ انشاءاللہ اسے ہی گفتگو عرض کریں گے قرآن حبیب فرقان حمیدی آیت مبارکہ بھی میں اسے ہی ذمہ دے اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا گرامی قدر حضرات الدین کلہ ادب دین سارے ادب ہے اگر دین دے بچوں ادب نکال دیتا جاوے ادب مصطفیٰ نکال دیتا جاوے وہ دین ہے ہی نہیں بلکہ مکمل نہیں بلکہ ہے ہی نہیں دین کی بنیاد ادب مصطفیٰ ہے اسلام کی بنیاد ادب مصطفیٰ ہے رشتیاں نے بچوں ادب نکال دیتا جاوے تو رشتیاں کی اہلیت ختم ہو جاتی ہے ماں بڑے ادب والی ہے بڑا ادب کا رشتہ ہے اگر ماں دے رشتے دے بچوں ادب نکال دیتا جائے باپ دے رشتے بچوں ادب نکال دیتا جاوے تو رشتیاں کی اہلیت ختم ہو جائے کائنات کے اندر اللہ تو جڑی سب تو پہلی ہستی جدا ادب کیتا جاوے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ کریم نے بار بار مختلف حوالے نال اپنے معبود کا ادب سکھایا میں بھی کہتے مبارکہ پڑھی اس آیت مبارکہ کی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ارشاد فرمایا محبوب اثر روحانو شاہد گواہ حاضر و ناظر بنا کے بھیجے وَمُبَشِّرًا اور بشارت دینے والا خوشخبریاں سنانے والا وَنَذِيرًا اور دوزخ کا ڈر سنانے والا بنایا اپنی یاد کی عظمت ارشاد فرماؤں تو بعد اللہ نے فرمایا کہ تؤمنوا باللہ ورسولہ فرمایا اس بات کی یاد و عظمت دیدیاں کہ تسی یاد کی عظمت بیٹھ کے اللہ کو رسول پہ ایمان لے ہو سبحان اللہ اگر رب نے ارشاد فرمایا وَتُعَصِّرُوهُ وَتُغَفِّرُوهُ پھر میری یاد کی تعظیم بھی کرو کہ تعظیم بھی کرو وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا پھر صبح رات اللہ کی تسبیحات پڑھو اس آیت مبارکہ کے اگر اسی تین حصے کر رہی ہے تو پہلے عظمت مصطفیٰ ہے پھر ایمان ہے اور آخر کے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے بعد جڑا سب تو اہم کام ہے میری یاد کی عزت دے توقیر کرو کہ آخر کے فرمایا تسبیحات پڑھو کہ اللہ ایمان کے بعد پہلے تصویر کے پہلے عبادت رکھنا پھر نبی کا ادب رکھنا اللہ نے فرمایا کہ تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعظروہ وتوقروہ ایمان کے بعد پہلے یاد کی عزت پھر وتصبحوہ یاد رکھیے گا تو توقیر کا معنی بھی عزت ہے اور تعظیم کا معنی بھی عزت ہے اللہ نے دونوں لفظ فرمائے وتعظروہ وتوقروہ توقیر بھی عزت نو کیا جاتا ہے عزت بھی تعظیم بھی عزت نو کیا جاتا ہے تعظیر بھی عزت نو کیا جاتا ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرے یاد کی تعظیم کرو فرمایا تعظیر کرو یا اللہ تعظیم کیوں نہیں فرمایا تعظیم وہ ہوتی ہے جڑی حد میں ہوئے جب محمد دی بانی آ جائے تو حداں توڑ کے ادب کرے
میرے یار کی تعظیم کرے اور سنی قرآن اللہ کی شاید کے بعد کے چھانوں کی میں عدم مصطفیٰ سکھا رہے ہیں پھر میں دونوں ہونا لوگوں کی عظمت سناؤں گا کہ نہ یار عدم کیتا پھر آپ انہوں نے کیسے مرتبہ عطا فرمائے اپنا تناب دا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ بھائی صاحب میرے جان میں کہہ رہے سن کہ آسی صاحب 13واں سال ہے اور معافت حاضر ہو گیا ممکن ہے غالب پر اس طرح ہی ہوگے گا تو میں تو یاد نہیں ہوتا مگر انہوں نے یاد ہے تو میں تو خیال ہے کہ تو 13 سالوں میں میں تو سبحان اللہ سے ضرور سکھائی اور جی بولو بلا سبحان غالب پر امتیاز مہینہ نہیں ہے جو گزرے جب میں ماننے والے آیا تھا تقریر کر کے گیا اس دن بھی تو سا بڑا محبتہ دے اظہار فرمایا سبحان اللہ اب صدیاں دیواراں اگلے سال تک گونجتی رہن یہ بھی بولو سرکار دے ذکر دے سبحان اللہ اللہ نے رجال فرمایا اللہ ورسلناک شاہدا ومبشرا نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة ساریاں تسبیحات نماز بھی جو دی تسبیح ہے بھائی روزہ بھی جو دی تسبیح عبادت ہے اللہ نے فرمایا جو سبحوہ بکرۃ و اصیلا پہلے یاد کر عزت پھر پڑھ تسبیح میرا دل چاہتا ہے میں ترجمہ کروا کے دے حضرت پیر باہو کو سارا سے میری اج گل ہی نہیں نا میں تے کرنی ہے گل سننی ماما دے پتراں دے نال انہوں نے ماما نے جب دیا کہاں چا اذان سنا کے دس سے پترا یاد رکھی آیا بھی محمد نام دے میں تے جانا بھی محمد نام دے ساڑیاں ماما دور بھی تو محمد کا عشق ملایا ہو گرامی قدر حضرات سننے ہیں نا جڑا نبی پاک دے نہیں حضور دی ہم نسبت بھی ادب کر دے اسی تے اس سبزی نو بھی قدو شریف کہنے ہیں جڑی ساڈے ماں نو پسند آ درختہ دیا چھاواں دا بھی ادب کرنے جنہ درختہ دیا چھاواں پھر ساڑا باقی آرام فرما جاتے پیر باہو نے جب اس آئے کا ترجمہ فرمایا نا آمیر یا فرما دینا بے ادب کی جانن
پیدا ہونے گئے. ادھر مسجد نبی کے نماز دا ویلا. امام مسجد تھوڑا لیٹ ہو جاوے تو انہیں یاد ہے کہ لوگ مڑ مڑ دروازے پر ویکھتے رہے کدو امام صاحب آون تے نماز شروع کیتی جاوے. مسجد نبی کے نماز دا ویلا تے صحابہ مڑ مڑ ویکھ رہے کہ کمری والے آ جاون. سرکار لیٹ ہو گئے تھے. صحابہ نے عرض کی تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سبحان اللہ. عرض کی حضور نماز پڑھا ہوں. انہیں ماننا والا والے لگ گیا پتا کہ صحابہ نو بھی پتا سی جڑا نبی دے بعد نبی دے مصلی دا وارث ہے وہ ابو بکر صدیق. تائیں تے صحابہ تاجدار صداقت نو دساکھیا نا پتہ لگے نبی دسیا سی کہ جڑا میرے بعد میرے مصلی دے وارث ہے وہ صدیق اکبر ہے. صحابہ نے عرض کی حضور نماز پڑھاؤ. ہم تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے. ایک رکعت پڑھی دوسری پڑھی تے ادھر حضور آ گئے. اور پچھلی صفحے جا کے نبی پاک صحابی دے نال کھلو کے تے نماز دی نیت کر لے. ہن امام کون ہے؟ صدیق اکبر. امتیاں وچ کون ہے؟ والی صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی بن کے کھڑے نے. حالانکہ حضرت امام الانبیاء اور نبی پاک نے کو پچھلی صفحے سے جا کے رہتے ایک اس طرح نماز دی نیت فرما دے. ان نال دے صحابی نے جدو ویکھیا نا میرے نال حضور آ گئے. سوچنے والی گل ہے کہ نماز دے رب دی پہ پڑھ دے سن تے کیویں پتہ لگیا حضور آ گئے. کیویں پتہ لگیا؟ بابا آیا کہ میرے نبی کی بارگاہ تے آ کے عرض کرتا سویرے میری بیٹی دی شادی ہے جی کوئی تحفہ دیو. حضور علیہ السلام نے اپنے پسینے مبارک دا قطرہ اتار کے نا شیشی وچ ڈال کے نا فرمایا لے بابا تحفہ لے جا جدو بیٹی دلہن بن جاوے انہوں محمد دا پسینہ لگا دے دی. حدیث پاک کی زیادہ بابے دی بیٹی جدو دلہن بن گئی انہیں اپنی بیٹی نو نبی دا پسینہ لگایا. اوہ دماغ دلہا بن گیا انہوں بھی نبی دا پسینہ لگایا. حدیث پاک کی زیادہ جدو میں بڑیرہ ہویا یعنی نبی پاک تو 900 سال بعد آپ فرماتے ہیں میں اس دلہن دی نسل جو بچے دیکھے انہاں جو عجبی حضور بھی خوشبو آندی. نوجوانوں جنہوں پسینے دا قطرہ میرا نبی بھیج دے 1000 سال تک وہ دی نسل جو نبی دی خوشبو آوے تے جتے نال کمری والے کھلوتے ہوں انہوں سرکار دی خوشبو نہیں آئی ہوئے. نالے انہوں نے ایمان کو چھاڑے برگا دے نہیں سی نا. انہوں نے نماز پتہ کی ہوتی سی. ایک صحابی دوسرے نے پوچھ رہے اجا تو فجر کی نماز ہوتی ہے تے نبی کریم کی رات بلند آواز نہ کرتے رہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے تے آواز آتی ہے کتنا سرور آتا ہے. تے تو مغرب کی نماز پڑھی وہ بھی چونکہ جہری نماز ہے تے بلند آواز نہ قرات فرماتے ہیں بڑا لطف آتا ہے. عشاء کی نماز کی بھی تلاوت فرماتے ہیں بڑا ہی مزہ آتا ہے. اور آپ کی جو بیچ دو نماز آنے نہ ظہر تے اثر یہ چونکہ صرف ہی نہیں ماتا نہیں انہیں کہ بلند آواز نہ قرات نہیں کرتا امام. ایک صحابی دوسرے نے پہ کہتے ہیں انہاں دونوں میں قرات حضور بلند آواز نہ نہیں کر دے اور ایک ہی پڑھ دے. پھر دوسرے صحابی فرمان لگے قرآن پڑھ دے دے. اکھا ماں بھی پیچھے کھلوتا ہوں تے تو بھی تینوں کی میں پتا کہ حضور قرات کر دے ہوں دے. فرما تیرا تے نہیں پتا پر میں نماز تے رب دی پڑھ دا ہوں نا. سبحان اللہ. مفتی آتا دیکھتا ہونا حضور قرآن پڑھ دے ہوتے نے حضور دی داڑھی ہلدی ہوتی ہے کہ میں نماز پڑھ دے دیکھتا ہونا. نماز بھی جاری ہے میں ایک کہاں عبادت بھی جاری ہے زیارت بھی جاری ہے. یار نے کعبہ بنا لیا یار نے کعبہ بنا لیا. نوجوان نے کملی والے آگے صاف دیا کر کھلو گیا صحابی نے نماز
اکبر جے آج کوئی میں مڑ کے ویک کے وہ کھاوے پرواہ تیری عظمت تو صدقے اے ہن کوئی بندہ بھی مسجد ہے تے آکھے السلام علیکم تسی او نماز پڑھ دے تے آکھو وعلیکم السلام نماز ہو جائے گی پتہ لگا دنیا میں کتنے بلند مرتبے والا بھی وہ لوگ نماز دے وچ سلام کی جواب بھی دئیے تے نماز ٹوٹ جاتی ہے سبحان اللہ کی بات آوے جب تک السلام علیکم ایھا النبی نہ پڑھے تیری نماز ہوندی دنیا دار نو سلام کریے ہوندی نہیں ایتھے نہ کریے ہوندی نہیں ان تاجدار صداقت صحابہ دا ادب نبی کو نماز بھی جاری ہے تے صدیق نے مصلی تے کھلو کہ اے انج مڑ کے نبی ول ویکھیا مینوں آ گیا بابا بولے شاہ یاد سبحان اللہ بابا بولے شاہ نے دے آگے فرمایا آپ فرما دے نماز پڑھا کہ مت بلوے مینوں کعبہ بھول گیا یاد رہنا سوم سلام کوئی یار دا فکر گیا صدیق نے مڑ کے دیکھا کہ نماز پڑھا کے تین لگا دیکھا مینوں کعبہ بھول گیا مینوں کعبہ بھول گیا یاد رہنا سوم صلاتاں ہکو یار دا فکر پہ آئی تو نگاہ پئی نا نبی دے چہرے تے حدیث پاک میں جاؤں ابو بکر صدیق نے مصلی چھڈیا پچھلی صف تے آ کے نبی کریم نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھاؤ صدیق اکبر پیچھے آئی جا رہے فرمایا میں کہنا پڑھائی جاؤ صدیق مڑ پیچھے آ گئے نوجوانوں کملی والے مصلی تے کھلو کے نماز مکمل کرائی نماز پڑھ کے فرمایا میں آکھیا سی نماز پڑھائی جاؤ سن نبی دا ادب کیے صدیق نے ہاتھ جوڑے حضرت دی کملی والے آؤ ابو قحافہ دے پتر دی اجازت نہیں نبی دے سامنے کھلو کے نماز پڑھی جاواں سونیا تینوں پیچھا کیویں کراں حضرت دی کملی والے آؤ تینوں چھڈ کے نماز پڑھی جاواں تیری نماز بھی ٹوٹ جانی سی میرا رب نال رشتہ ہی ٹوٹ جانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تمام کے نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت جنہوں سمجھ آئیو بولے بولا سبحان شریعت کا قاعدہ تے کلیہ تے قانون ہے کہ کعبے والو سینہ پھر جاوے نماز ٹوٹ جاوے اور فقہا فرماتے ہیں کملی والے کہ تینوں نماز پڑھ دیا بلاون او دے تے واجب تے فرض ہو جاتا ہے کہ نماز چھڑ کے حضور دی گل سننا ہوئے جتھے حضور بھیجنو کام کر کے آوے آ کے دوبارہ نماز نمی شروع نہیں کرنی سبحان اللہ چھڑ کے گیا سے اٹھو شروع کرے عرض کی تھی اللہ نماز ٹوٹنی گئی اللہ فرمایا نماز ٹوٹی نہیں کیوں تیرا سینہ کعبے والو پھریا پر کعبے دے کعبے والو گیا ہے ایک اللہ نماز فرمایا جی نماز میری ہے تو یار بھی میرا ہی ہے یار بھی تو میرا ہی ہے نا آبی اپنے مصطفیٰ گرامی قدر حضرات بابا بلے شاہ تے قلم ہی توڑ کے رکھ چھڑیا نا لے چلا سبحان اللہ تھوڑا جا حولا بولو پانو کدھر نظر نہ میں نے پتہ مانا والے بولتے نہیں یہ بڑے سنجیدہ لوگ نے بڑا چھپ پر آج جڑے باروں آئے نہیں نا بچارے دا کی قصور ہے جڑے سید والے آئے نے کھروڑے والے گڑیاں بار بار کے ماشاءاللہ اے شیخ پورے تو ماشاءاللہ مرید کے تو
کوئی میں اگر نام لواتے ہیں اللہ دا ایک ایک دا مگر ایک ہی آکھن گے اپنے علاقے میں جا کے کیسی صاحب ساڑھے علاقے سے بڑی سبحان اللہ کروان دے تے ماننا والے نہ کرو بول دے یہ نصیبہ چ ہے تے ہاتھ چوک کے بولو جدے نصیبہ چ نہیں نال دا بندہ وہ سہارا کراؤ تے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ اپنا بھی تے نال دا بھی ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ کہ یہ ہاتھ چکنا اس بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ بندہ زندہ بھی ہے تے جاگدا بھی ہے تو میں چاہ کے تے زندہ ہو کر مخاطب ہونا ہے میں ادب مصطفی سلام لگا حضرت بابا بلے شاہ سودی رحمۃ اللہ علیہ آپ رضا فرماتے ہیں تھوڑی عشق تیرے لوکی حج مکے نو جاندے میں مکھ ویکھن تیرا سبحان اللہ یقین کرے جے ہجرت دی راہ صدیق نے کعبہ چھڑیا حج چھڑیا 1,00,000 نماز دا ثواب چھڑیا سبحان اللہ کعبے چ نماز پڑھیے 1,00,000 دا ثواب ہے مسجد نبی چ پڑھیے 50,000 دا ثواب ہے اسی دنیا دار ایڈے سیانے ہاں 50,000 ڈبل شانو دے کے 1,00,000 کروا لیندے ہیں سبحان اللہ پر حیرت دی گل ہے یار صدیق نے 1,00,000 چھڑیا مدینے وال ٹر پہ جدھر 50,000 رکھا آ 50,000 دا گھاٹا جی سبحان اللہ کہ کعبہ ویکھن جا رہی ہے تسی کعبہ چھڑ کے مدینے والے جا رہے ہو آکھیا اسی ثواب دے بندے نہیں اسی عشق دے بندے ہاں 1,00,000 کی کرنا جے یار دا موکھ ہی نظر ہی نہیں آنا 50,000 ہی قبول ہے اسی یار نو تے ویکھدے رہواں گے نا او کوئی عشق دے بندے سن ثواب دے بندے نہیں سن انہاں کعبہ چھڑیا بیت اللہ چھڑیا پر حبیب اللہ نہیں چھڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ جوانوں کو ایسا ادب یار نہ کر دے تے میں ایک صحابی دا سناون لگا تے مینوں کئی راتاں درکار نے پر آؤ میں تانوں چیزاں سناواں جنہاں نے ادب کیتا ماہی دا اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن کوہ طور پہ گئے تھے اپنا کلام فرماون لگے نا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ بعد وچ کران گے میرا ایک کام کر کے ہو یا اللہ حکم ہوئے فرماؤ فلاں پھر دی مغوی تے چلے جاؤ گے تے لوگ کوڑا سٹ دے اوتھے ایک میرا یار مر گیا ہے انہوں جا کے کفن دے کے انہاں جنازہ اپنی شریعت کے مطابق پڑھ کے دفن کر کے قبر بنا کے آؤ تے باقی گلاں بعد وچ کران گے اللہ نے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام اس پیڑ پر ٹرپے تے ذہن چ خیال کیا لیا او کتنا رب دا بڑا ولی ہوے گا کتنا مقرر بندہ ہوے گا کتنا رب دا برگزیدہ ہوے گا کہ رب نے اس نبی نو فرمایا جڑا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما وہ نبی جڑا وکان عند اللہ وجیہا رب دا بچا والا تے عزت والا نبی سبحان اللہ نہ گلا کرنے والا نبی کہ اللہ نے اس نبی نو فرمایا جا کے انہوں غسل دیو تے جنازہ بھی پڑھو شریعت دے مطابق تے قبر چ دفن کر کے آؤ سبحان اللہ جب تک اللہ کے نبی موسیٰ فرماتے نے موسیقی گیا تے جا کے روحی تے دیکھا کہ زمانے دا بدکار گناہگار اتنا بدکار تے اتنا گناہگار کہ وہ مر گیا تے وہ اولاد کے پیٹ والے نو دفن نہیں کیتا بلکہ چک کے روحی تے چھڑ دیتا کہ انہوں دفن نہیں کرنا انہوں جانور تے درندے تے پرندے کھا جاؤں اس قابل نہیں کہ لوگوں نے وہ جنازہ بھی پڑھیا ہوئے سبحان اللہ اللہ کے نبی نو حیرت بڑی ہوئی پر خیال آیا پر چلو اللہ کا حکم ہے انہوں اٹھا کے غسل دیتا اپنی شریعت کے مطابق جنازہ بھی پڑھیا ہوئے گا قبر بنائی دفن کر کے آگے کو بھی دور پہ ادنی بھی اللہ زمانے کا بدکار بڑے گناہگار ادنی بھی اللہ دی اولاد دے گوایا بھی دفن نہیں کیتا میں تیرا نبی ہوں حکم دے رہا ہوں دفن کر دیا ادنی بھی اللہ میری عذاب پسند نہیں اللہ نے فرمایا موسیٰ
اسرائیل کا گناہگار سبحان جناب نبی اللہ نو حکم فرماوے کہ جاؤ ذرا کفن دے کے آؤ سبحان اللہ جے ہوے کملی والے دا نوکر تے سبحان اللہ سبحان اللہ اکھاں نال چوم کے داوے سونے دا نام منو دسو پھر آپ نو کیسے مطلب ہے قیامت دے دن عطا کرے گا آمد ادب والے دے کسے سناواں جنہ ادب کیتا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نوجوانوں ہجرت دی رات تے مکی اٹھر پہ دور آئی سبحان اللہ نہیں میں تھوڑا جب پیچھے اما مولا علی نو حضور فرما دے او بے او 12 افراد نبی نے تلواروں لے کے میرے حجرے دا محاصرہ کر کے محاصرین بن کے کھڑے نے تے علی او گٹھی دیکھ رہے ہیں جی کبھی فرمایا یہ سویرے کافرہ دیا امانتہ دے کے تے مڑ مدینے آ جائے تے آج میرے بستر تے رات کو سو جا لطف لیا جے بات دا کافر نگیاں تلواراں لے کے مارن بھی اسے نبی نوائے نے تے امانتہ بھی اسے نبی دے ویڑے رکھیاں کہنے لگے دشمنی اپنی جگہ ہے تے امانت دار ہے کردار تو صدقے کملی والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آ رہا ہوں تے علی نے فرما دے تو میرے بستر تے سو جا مولا علی لیٹن لگے تے حضور نے فرمایا علی جی سونا فرمایا تو لیٹے تے انج کر کے لیٹے سبحان اللہ جی ٹھیک ہے یا رسول اللہ فرمایا جدوں رات نو کروٹ بدلے نا تے انج کر کے بدلی جی یا رسول اللہ فرمایا رات نو جدوں کمبل اوڑے نا تے اس ادا نہ لوڑی مولا علی حضرت جی ٹھیک ہے جدوں دو ٹورے نا تے ہاتھ جوڑ کے کیتی کملی والیا میں کو روز سونا اج پہلی بار تے نہیں نہ سون لگا تے انیاں تلقیناں کیوں پہ کر دیو فرمایا اگے اپنے بستر تے سونا ہے اج محمد دے بستر تے سونا ہے یاد رکھو یہ سونا ہی کہ سوتا علی ہوئے جس نبی ہو مولا علی نا نبوت دے بستر تے حضور ٹرے تے کیتی سونے میں تے سو جاواں تے تسی کتے سونا ہے فرمایا تو میرے بستر تے سو میں اج صدیق دی گودی چ سونا صدیق دی گودی چ سونا ایک آ کے حضرت سید امیر عبد الواحد الکرامی رحمۃ اللہ علیہ ایک وہ بزرگ نے جنہ دی اعلیٰ حضرت نے بڑی تعریف کی تھی ہے آپ نے بڑی ایک محبت دی بات لکھی اپنی کتاب سوا سنابل دے اندر آپ فرماتے ہیں جب ہجرت دی رات این کر کے میرے نبی دروازہ کھولیا نا دروازے دے باہر چوکھڑ دے نال گلی دے وچ کٹڑی رکھی ہے سامنے تے اب میرے وال دیکھو گے تے گل سمجھ آنی ہے صدیق اکبر نہ میرے نبی دے دروازے دی چوکھڑ نہ این کر کے تے باہر گلی سبحان اللہ سبحان اللہ گھر جا کے لازمی ایک باری بولو میرے نبی بیٹھا تے حضور کہتے تھے ہاتھ رکھ کے فرمایا ابو بکر اٹھ کے کھلو گے جی یا رسول اللہ فرمایا ایتھے کی پہ کر دے ہو میں تے تواڈے ول چلے آیا ایتھے کی کر رہے ہو اج دی کملی بولیا جب لوگ مدینے جانے سن ایک دن میں بھی پوچھیا سی جی میں بھی جاواں فرمایا سی ابو بکر سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون یہ اس طرح مٹھی بھر کے مٹی دی ڈالی تے کافراں دے وچوں میرے نبی ٹرتے جا رہے مکے دی گلی چ ٹرے نا تے حضور نے دیکھا ابو بکر صدیق حضور دے اگے اگے ٹری جا رہے تھوڑا جہا 10 قدم ٹرے تے صدیق پیچھے آ گئے ہن کدے صدیق دائیں کدے بائیں کدے اگے کدے حضور دے پیچھے کدے اگے کدے پیچھے کدے دائیں بائیں لہندا چڑھدا دکھن پہاڑ نبی پاک میں کہ فرمانا کہ ابو بکر یہ کی پہ کر دے ہو کملی والے ایویں پیچھے ٹرتے خیال آیا کوئی دشمن اب کوئی نہ آ جائے میں آگے آ گیا
پھر خیال آیا کو دشمن میرے یار دے سجیوں نہ آ جائے، میں سجے آگے کھلو گیا. پھر خیال آیا صدیق کدھر کو کھبے نہ آ جائے، میں کھبے آ گیا. حضور فرمایا تینوں میری جان دی بڑی فکر ہے، تینوں اپنی جان دی فکر نہیں. اس نے صدیق جملہ کی بولیا، عرض کی تھی کملی والیا میرے ورگے لکھاں آ جانے، تیرے ورگا دوجہ رب بنائے کوئی نہیں. سبحان اللہ. کہ سینے لگا کے فرمایا جے تینوں محمد انج دا ادب سن کہ رب نے محمد ورگا نہیں نہ بنایا تے بنایا رب نے تیرے ورگا بھی. ادب مصطفیٰ دا کر دے تے جدوں لے کے چڑھے نا تارا نبی پاک نوں کندھیاں تے لے کے غار وچ تے بڑی طویل داستان ہے، مینوں بڑے گھنٹے چاہیے نے صرف انہوں غار تک لیاون واسطے. تے آکھیا کملی والے غار وچ پہلے میں جانا تے صفائی کرنا، میں ادب دیکھیا تے تسی ذرا باہر رکو جی میں آیا جی. جدو غار دے بوئے چ پہنچے تے حضور فرمایا صدیق تو پہلے جانا ہے جی. کمل فرمایا پھر ٹھہر میں نہ سودا کر. حضور کیوں؟ فرمایا غار وچ پہلے تو جاویں، مزار وچ پہلے میں جاواں. میرے جو بھی صفائی کر کے رکھ، میں تیری جو بھی جگہ بنا کے رکھا. تو میرے دشمن تو مینوں بچانا ہے، اوتھے تیرے دشمناں تو تینوں میں بچا کے رکھا. مجھے صدیق غار سے پہلے گئے تھے، نبی بعد وچ آئے. پتہ یہ لگیا مانا والے والے نبی کریم اوتھے ہی ہوندے نے جتھے پہلے صدیق ہوئے. نہیں بولے تسی سبحان اللہ. میں ایک صحابی کا ذکر چھیڑے ہیں، اجے میں سارے نہ سنانا. تاجدار صداقت نے ایک دن اپنے ابا جی کو حضرت ابو قحافہ نے مارے منہ تے تھپڑ. اجے میں کلمہ نہیں سی پڑھا. نبی کریم نے خبر ملی، حضور نے فرمایا بلاؤ صدیق کو. آئے تے حضور نے فرمایا صدیق باپ کو تھپڑ مارے. صدیق رو پہ اس کی تھی کملی والے ابو جی نے کی تھی تواڈی بھی ابو بھی تے میں مارے تھپڑ کدے تلوار ہوندی سونے میں سر اڑوا کے رکھ دے. کیونکہ جتھے عشق دے رشتے ہون اوتھے خون دے رشتے نہیں وکھرے جاندے. تے جنگ بدر تو بعد جدوں پتر نے کلمہ پڑھیا نا تے ایک دن آکھیا ابا جی جنگ بدر تے تسی میری تلوار دے تھلے بڑی بار آئے سو میں ابو سمجھ کے چھڑ دیتا. فرمایا تو تے ابو سمجھ کے بڑی بار چھڑیا سی نا، ایک باری کدے میری تلوار دے تھلے ہوندو میں پتر نہیں سی سمجھنا، یار دا گستاخ سمجھ کے گردن نہیں. جتھے رشتے عشق دے آ جائے اوتھے خون دے رشتے. پیر مولا نے تھا فرمایا علم پڑھیا جوہر نہیں پڑھے جڑے ہون ذات زمین وہ پتر کدی سونا سبحان اللہ نہیں کامل باہو پاوے مریے وچ. سبحان اللہ. اور جڑے ادب کر دے میرے نبی دا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود نو کہہ رہے میں تیرا طواف اس تو کرنا، میں تینوں اس واسطے چومنا کہ تینوں میرے ماہی نے چومے. سبحان اللہ. بھائی یہ توجہ ہے تے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے بچے نو بٹھا دو جی. یہ بار بار جڑے اٹھنا بیٹھنا محفل دا نظام خراب کرتے. جدو حضور دی محفل چاہو نا تے یاد رکھے تو صرف حضور دا ہی ادب نہیں، حضور دے ذکر دا بھی اوویں ہی ادب کرے گا. سبحان اللہ. ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے.
حضور دے ذکر دا حضور دے نام دا بھی ادب کرے. پھر اقبال نے فرمایا سی خاموش ہے دل بڑی محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینا ہے محبت کے قریب. حضور دی محفل وچ تے اونچا بولنا بڑی دور دی بات، ایتھے تے دل بھی اونچی آواز نال دھڑک جاوے تے بے ادبی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. نوجوانوں ساڈے بزرگاں نے پتہ ہے کہ یاد ادب کیتا ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی مدینہ طیبہ گزاری ہے، کدے مدینہ دی گلی تے تھوکیا نہیں. ساری زندگی مدینہ طیبہ گزاری، ساری زندگی تے جدوں گلیاں چ ٹردے سن تے جُتی اتار کے ٹردے تے دیواراں دے نال لگ کے ٹرنا. پوچھنا حضور دیواراں نال لگ کے کیوں ٹردے ہو؟ فرمایا گلی وچ کدھر اوتھے میرا پیر ہی نہ آ جاوے جتھے محمد دے پیر لگے ہو. سبحان اللہ. ساری زندگی مدینے گزاری پر ایک بار بھی مدینے دی چونچ کدے پوری زندگی پیشاب نہیں کیتا. کئی میل دور مدینے دی چونچ باہر نکل کے پیشاب کر کے آتے. ادب نبی دا نوجوانوں جنہوں نے ادب کیتا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا توفیق دا تاجدار حضرت خواجہ سلیمان توفیق رحمۃ اللہ علیہ. شام دا ویلا تے آپ دے مرید نے آ کے عرض کی حضور رات نوں تہاڈیاں پیالیاں چوں پٹھے چوری وڈ کے لے جاندا ہے. اس مرید نوں فرمان لگے پھر اج رات دا پہرا بھی تو ہی دے گا. نوجوان نے اس مرید نے عشاء دی نماز پڑھی تے ٹر پیا پیالیاں ول جا کے نہ تے پیالی تے پرنے تے بیٹھ گیا کہ اج میں پینا دے پٹھیاں دی راکھی کرنی ہے، کوئی چوری پٹھے نہ وڈ کے لے جائے. سبحان اللہ. ادھی رات تک بیٹھا رہا جدوں گرمیاں دی رات ہوئے تے ٹھنڈی ہوا چلے نہ تے پھر نیند آ جاتی. ادھی رات رہی نیند خمار آیا اس ہو گیا آن والا آیا پٹھے وڈے پانڈ بڑائی تے ٹر پیا. سویرے جدوں مرید دی اکھ کھلی تے انہیں دیکھا کہ رات ٹک اتنے لگا سی ہن اور جا لگے. یہ جڑے جٹ دی دار نے میری گل نوں سمجھ گئے ہون گے میں جٹن دا پتر ہاں آسانی نہ سمجھا دینا. وہ جتوں پٹھے وڈے ہون نا اوتھے جی کٹ لگا ہوندا نا انہیں دیکھا کہ رات ایتھے سی ہن اوتھے دا مطلب رات کو پٹھے وڈ کے لے گیا. صبح حاضر ہوا تے خواجہ سلیمان توفیق فرمان لگے کی بنی عرض کی کو پٹھے وڈ کے لے گیا. فرمایا دو مرید پیرا لے آ جائے. دو مرید لے جا کے عشاء دی نماز پڑھ کے پڑھنے پہ بیٹھ گئے. گلاں کرتے رہے ادھی رات رلی ٹھنڈی ہوا چلی کے بھی سو گئے. آن والا آیا پٹھے وڈے پانڈ بنائی تے ٹر پیا. سویرے آئے تے خواجہ صاحب فرمایا ہاں بھائی کی بنی عرض کی یا رسول اللہ کوئی لے گیا. توفے دا تاجدار طرف کے اٹھ کے گلتے تے جلانا فرمان لگے اج پیرا میں دیواں گا. عشاء دی نماز پڑھی تے مصلی رکھیا بابے نے موڑے تے ٹر پہ پیریاں پا جا کے پیری تے بنے تے بابے نے مصلی بچھایا تے اللہ اکبر تے لگی والیاں دی اکھ نہیں لگدی. رفیق تو تارے گندا رہو پردیس جنہاں دے ماہی ہے وہ گرما مارے نہیں سوتے. سبحان اللہ. جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سوتے. سبحان اللہ. بابا جی نفل پڑھ دے ادھی راتوں رات کھلی کے پٹھے وڈن والا آ گیا. انہیں دیکھا کہ بابا نفل پہ پڑھ دے یہ بھی سوئے دے وہ پٹھے وڈاتے جاواں. اور بابا کتے سمجھ بابے دی زندگی دی راتاں ہی جا کے گزریاں. سبحان اللہ. سانو تے جگراتا آوندا ہی نہیں نا. سانو تے آندی جو نیند. اللہ پہ کعبہ کی قسم اٹھا کے کہنا ممبر رسول تے میری ملت دیو نوجوانوں عشق پاویں مجازی ہوئے تے پاویں حقیقی ہوئے یار راتاں میں ملدے. اور میرے جملے تے شب معراج گواہ کے راتاں میں ہی یار ملدے. بھائی محبوب راتاں میں ملدے. حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے کبھا ملن گیا تو کہتا ہے میں جب پہنچیا تو فجر دا ویلا سی. سبحان اللہ. خواجہ صاحب فجر پڑھ رہے تھے میں کہ چلو فجر پڑھ کے ملنے ہیں. فجر پڑھ کے بابا جی تسبیح پڑھن لگتے. پھر تھوڑی دیر بعد جب سورج طلوع ہویا کہ اشراق دی نماز پڑھی. اشراق پڑھ کے تلاوت کر دے چاشت دے نفل پڑھے. چاشت پڑھ کے میں کہ چلو ہن ملن گے تے آپ نفل پڑھ دے رہے. جب کچھ آپ تھوڑی دیر بعد تسبیح پڑھی تو زور دا ویلا ہو گیا. زور پڑھی کے آپ پھر تلاوت کر دے. اثر ہوگی. اثر پڑھی میں کہ ہن ملن گے. اثر تو مغرب تک مراقبہ کر دے رہے. مغرب پڑھی. مغرب کے بعد آپ 20 نفل پڑھے. عشاء ہو گئی. عشاء پڑھ کے 2 نفل کی ساری رات گزار دیتی. سویرے تہجد پڑھی پھر فجر پڑھی. فجر کے بعد پھر اشراق. اشراق کے بعد پھر چاشت پڑھی. اے مصلی تے بیٹھے انج اکھ لگی تے اونگ آئی.
اس طرح بل جھٹکا ہی لگا سبحان جب اللہ مال کے فرماتے نے اینا نہ سویا کر سبحان اینا نہ سویا کر قبر جو سونا جو تھے کسے جگانا ہی نہیں اینا نہ سویا کر وہ خواجہ صاحب نے تے یہ میاں صاحب نے زبان سے اکھاں تے رات پوے وہ بے دردانوں نیند پیاری آوے پر درد مدانوں یاد سجن دی اس تے آیا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے راتی کتاں یہ بابے نو پچھو راتی کتاں تے راتی تم آئی راتی دانا لاواں ایک تند جھیڑے کولڑی پہ گئی مت مالک مول نہ اللہ فرماتے نے جنہ حل سویلے جتے او حالی میں پکے تمہیں اٹھ محمد بخشا مت جگ تماشا کی نہ لگ جائے کرونا کی آنکھ تے نہیں نہ لگتی بابا جی نفل پڑھ رہے انہیں دیکھا بابے تے نہیں سونا تے میں پٹھے بڑھا تے جاؤں انہیں پٹھے بڑھے پانڈ بڑھائی تے ٹوٹ گیا ادھر خواجہ سلیمان اور بھی اینجل سلام پھیریا تے دیکھا پٹھے بڑھ کے لے جاوے آپ اپنی بلائے تے روگ نے فرمان لگے کون اینا فرمان پٹھے دی پھڑ لے کے پیولا جسم میں کمرے آئے نوجوانوں محمود غزنوی بادشاہ تے ایاز دا پیار بڑا مشہور ہے نا تاریخ ہے ایاز دے پتر دا نام سی محمد انہیں جدو بھی بلانا تے کہنے لگا بیٹا محمد میری گل تے سن انہیں آنا جڑا کام کہنا کر آنا ایک دن ایاز دے سنے محمود غزنوی بیٹھے ایاز دا بیٹا گزریا تے محمود غزنوی کہنے لگا او ایاز دے پترا اے فلانا کام کر کے ایاز رون لگ پیا سبحان اللہ رویا کہ میں کہنے لگا آج میرے پتر کو غلطی ہوئی ہمیشہ محمد کہہ کے پیار نہ بلایا جائے آج ایاز دا پتر کہہ کے بلایا جائے کہ کو دل وچ خفگی تے نہیں کو غصہ تے نہیں کیوں نہیں کیتا ہے محمود غزنوی رو کے فرمایا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں فرمایا غلطی تیرے پتر کو نہیں میرے کو ہوئی سبحان اللہ تیرے پتر دا نام محمد ہے نا میں تیرے پتر نے جدو بلایا نا آواز دے کے نام لے کے پہلے وضو کر کے بلائے آج میرا وضو نہیں سی تے میں محمد نہیں میں ایاز دا پتر آکھا کہ تیرے محمد دے نام دے بھی عربی نہ ادب کرنا بھی نوجوانوں صحابہ کی بات میں کہتے یار دے وضو دے پانی دا قطرہ زمین پہ نہیں سٹی کر دیتا حضور نے وضو کر دیا نا تے آپ میرے پر بیٹھے جے صحابہ نا ان کر کے کٹورے بنا رہے حضور دے وضو دے پانی دا قطرہ لے کے نا اپنے سبحان اللہ تے جنوں قطرہ نہیں ملتا وہ پتہ کی کرتا دوسرے دا ہاتھ پکڑ کے نا تے او دے ہاتھ نہ ہاتھ سبحان اللہ جڑا اسی جا کے پیراں دی قبراں تے ہاتھ لا کے
داتا صاحب کر لینا یہ سانو صحابہ دسیا ہے یہ سا مدینے ہو سکھیا یہ سا مدینہ تے کے بعد ہو سکھیا ساڑھے بزرگاں انجھے کملی والے نال ادب تے پیار دے رشتے نہ پانے حضرت مفتی احمد یار خانے بلکہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے گل سن لو آپ مدینہ تے کے بعد یہ وہ بابا ہے جدی زندگی دا اکثر حصہ مدینہ تے کے بعد گزریا سی یہ تو عربی بڑے غریب سن بابا جی اردو بڑے امیر سن ایک دولت کٹھی کر کے لائے آئی تے جا کے عربیاں نو تقسیم کرنی تے عربیاں نے آپ کو لقب دیتا ابو العرب عربیاں کا باپ ہے عجمی پر عربیاں نے انہیں پال دے جو میں باپ پتر نو پال دے آپ نے مدینہ تے کے بعد لنگر خانے کھولے انہاں دا نام سی جماعت منزل آج بھی جماعت منزل دے نام دے او ہوٹل تے لنگر خانے مدینہ تے کے بعد عجمی موجود سبحان اللہ آپ کے مرید پیرا تھلے مدینے دے کتے دا پیرا گیا سبحان اللہ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے خبر ملی تے مرید نے ڈانٹ کے جھڑکا مار کے فرمایا کہ کتا ڈھونڈ کے لاؤ کتا آیا دنیا دی نگاہاں نے ویکھیا پیر جماعت علی شاہ لکھاں مریداں دا پیر سید زادہ تے مدینے دے کتے دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے تے روکے پہ فرماتے نے ایتھے ہی معاف کر دے یار نو شکایت نہ لاؤ سبحان اللہ او مدینے دے کتےاں دا عزت کرتے تائیں آسی بول کے کہتے اچھڑی چار دی پھراؤں اے بدوان دے اچھڑی چار دی پھراؤں اے بدوان دے میرا دنیا بچے سمارے آ جائے ایسے باست کرانے دے تلیے کملی والے کدرے پیارے راستے کرا میں نے تو ترلے کملی والے نو کدرے پیار آ جائے حضرت مفتی احمد یار کنیمی گجراتی نامہ تو لیلہ حج کرن گئے تھے طواف کرتے ڈیگ پہ تھے ہڈی ٹوٹ گئی بازو دی مکہ دے ڈاکٹر چیک کر کے کہنے لگے مفتی صاحب حج مکمل نہیں کی تھا جانا پاکستان واپس چلے جاؤ فرمان لگے پاکستان دے تقریرہ چکندہ سا جنوں کدنوں آرام نہ ہوئے مدینے ٹوڑ جائے آپ مکہ بیمار ہو کے پاکستان ٹوڑ جاؤ نا بازو دی ٹوٹی ہڈی پکڑی بازو نوں تے لے کے مدینہ تے جب آگے اے حضور دے روزہ انور دی چالی نہ بازو رگڑ کے پھر پاکستان آگے ساری زندگی ہڈی ٹوٹی رہی اسے ہاتھ نال تفسیر نعیمی ورگی تے شرح مشکات ورگی زخیم کتب لکھیاں ساری عمر تقریرہ بھی کر دے سفر بھی کیتے تے فرمان دے دے سن دیکھ لو ڈاکٹر جوڑ کے کام چلا دے نے کملی والا ٹوٹیاں نال کام چلا سبحان اللہ پیار کر دے نبی سبحان اللہ میرے کو لینا پہلا نہیں میں تفصیلات عرض کرا میں جلدی تو نے کہ تو بات سنانی ہے ادب مصطفیٰ دے حوالے نہ سلطان عظیم سلطان حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ ایک او بادشاہ ہے جڑا ہر روز ساؤں تو پہلے 10,000 مرتبہ نبی پاک کے درود شریف پڑھ کے سبحان اللہ وہ دو بادشاہ ایک دے ہوندے سن 10,000 مرتبہ روزانہ ساؤں تو پہلے نبی پاک کے درود پاک پڑھ کے سونا ایک رات کملی والے خواب دے اندر آئے تھے نبی پاک نہ پڑے پریشان سلطان نور الدین زنگی نے بڑی حیرت نہ بیٹھا تے عرض کیتی کملی والے پڑے پاک میرے سونے تسی آپ آ گئے میرے نبی نے 2 بندے بکھا کے فرمایا نور الدین 2 بندے تیرے نبی نو تعلق کر دے خیال آیا صبح اٹھ کے کہ کون جڑا میرے نبی نو تنگ کر سکتا ہے اس خواب دی تعبیر کوئی اور ہوے گی صبح اٹھ کے بڑے صدقے کیتے زکاتاں دتیاں بے شمار سارے خیرات کیتی اگلی رات نبی پاک پھر آ گئے کوئی 2 بندے دکھا کے نبی پاک نے فرمایا نور الدین اب انہوں تنگ پہ کر دے سویرے اٹھ کے سلطان نور الدین زنگی نے بڑی صدقات و خیرات کیتے تیسری رات حضور پھر آ گئے فرمایا نور الدین اب انہوں تنگ پہ کر دے نور الدین تے تڑپ اٹھ گیا اعلان کر
دیتا پورے ملک دے اندر جلدی کرو ہونی سلطان مدینے جا رہے لشکر تیار کرو تے جتنا خزانہ ہے سارا کٹھا کر کے اونٹا تے لدو میں مدینے جا رہے اعلان کر دیتا پورے ملک کے جتنے جا رہے جلدی میرے نال ٹرے میں مدینہ شریف جا رہے ہیں نوجوانوں سلطان نور الدین زنگی جدو ٹریا نہ دمشق بیچو 21 دن دا سفر سی کنے سلطان نور الدین زنگی نے 16 دن چ سفر کیتا سبحان اللہ رستے چ کدھر رکی ہے 16 دنوں میں مدینہ تک بعد سلطان نور الدین زنگی پہنچے سلطان نے آ کے گورنر مدینہ نے مل کے آخیا کہ میں سارے مدینے والوں کی دعوت کرنا چاہنا اور اعلان کر دے مدینے کے جڑا میری دعوت آوے گا سلطان اپنے ہاتھاں نال کھانا بھی کھلاوے گا تے انعام بھی دے گا خیال ایسی کہ جب کھانا کھلاواں گا لوگاں دی شکلاں ویکھاں گا وہ بھی دو آون گے سارا مدینہ اوڑ کے آ گیا سلطان نے ایک ایک بندے کو آپ کھانا پیش کیتا ہیرے تے جواہرات تے انعام تے سونے چاندی تے درہم تے دینار بھی دے رہے لوگ بڑے خوش نور الدین زنگی آئے مدینہ میرے نبی ہے نا ایتھے لوگ آوے کہ سلطان محمود قدر بھی موڑے تے مشک اٹھا کے نا تے محمد دے مدینے دی گلیاں نو پانی پیر کر زمانے کے گدا دیکھے دنیا کے امام دیکھے ہیں جب مدینے کے گدا اکثر وہ جڑے دنیا دے امام ہوتے ہیں مدینے کے گدا ہوتے ہیں جڑے مدینے کے گدا ہوتے ہیں کوئی دنیا دے سبحان اللہ نور الدین زنگی نے سارے نو کھانا کھلایا چلے گئے پر وہ دو نہیں آئے گورنر نے پوچھا کوئی رہ تو نہیں گیا انہیں آخیا کوئی رہ نہیں گیا ہاں دو بندے رہ گئے پوچھا کون ہے نور الدین زنگی کہنے لگا وہ عربی نے عجب دے رہن والے نے مگر وہ جنت البقیع وچ رہندے نے تے بڑے عبادت گزار نے کیا انہاں دے چہرے تے نور نے کیا انہاں دی داڑھی تے کیا عبادت ہر ویلے کرتے بڑے اللہ والے نے سلطان نے فرمایا کہ میں انہاں نو آپ جا کے ملاں گا پوچھے کرتے کی کہہ لگے سارا دن عبادت کردے نے لوگاں نو پانی پلاندے نے رات بھوجن وچ عبادت کردے نے نوجوانوں سلطان نور الدین زنگی ٹریا ٹریا گورنر مدینہ نو نال لیا فوج نال لئی انہاں دی آگے جڑے حجرے دی تلاشی لئی کچھ بھی نہ ملیا شکلاں دے کے بنا گرفتار کر لو اے دو نے نوجوان جڑے گرفتار کر لے گئے سارے حجرے دی تلاشی لئی کچھ نہ ملیا ہر جڑے کمین اٹھایا گیا لوگاں دی آوے تے چیخاں نکل گئی
فرما دینا کہ سخی دا کام ہوتا برتن بھر کے بھیجو جیڑا کملی والے سخی دے ہوئے آئے نا منگتا بن کے سبحان اللہ وہ اس طرح ہاتھ اس طرح اینج نہیں آج اینج ہوئے سبحان اللہ بارش بس دی ہوئے تے پیالہ الٹا رکھ دیئے تے بھردا تے نہیں پیالہ وہ بھردا جدو سیدھا ہوئے تے رحمت تے پہ وس دیئے پیالہ بھی جو سیدھا رکھو نا اس طرح کر کے نا اکھیاں والے کر لو تے آپ کو کملی والے اٹھاؤ نا ہاتھ ہوئے اٹھاؤ پاک والے شرمانا کعبہ یہ تو ہے جو مانگتے ہیں سوڑے دے پھر مانگتے ہیں شرمانا کعبہ سخی جب ہوئے آئیے جو سخی خالی نہیں بھیج دے تو مل کے سارے پڑھیے صدا بس انتظام کر کے چلے آج بھی حضور کی قبر انور دے ارد گرد سلطان نور الدین زنگی والے سیسے دی دیوار موجود ہے کہ دے انتظام ہونا عاشقہ نے کی تھے نوجوانوں میں فیصلہ بات پہنچنے پر نہ آجتے میں شروع ہی ہو گیا تھا ادب مصطفیٰ دیگے مگر اللہ سناوا دیتے رابطہ بیت جاون مگر سمجھن واسطے اینا بھی کافی اللہ سامنے اپنے محبوب دے کے محبوب دے محبوبہ کے محبوبہ دے ادب بھی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوائنا الحمدللہ رب العالمین